میرے شوہر فیض حمید پہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دیں۔ فیلڈ مارشل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اس میں میری تصویر اور کوئٹہ پریس کلب نے کی گئی 26/8/25 کی کانفرنس کو اس انداز سے جوڑنا اور یہ کہنا اور یہ لکھنا کہ فیض حمید کی بیوی دھواں دار پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور پھر مخاطب کرنا کہ میرے شوہر فیض حمید کو فیلڈ مارشل نے اپنی سیاست کی نظر کر دیا، ایک انتہائی قدم ہے۔ میں ملک کی سالمیت، جناح ہاؤس دہشت گرد مجرم کے ساتھ کسی بھی طور پہ اپنے نام کا جڑنا برداشت نہیں کر سکتی، اور میں سختی سے اس کی تردید کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا نام محمد آصف احمد ولد احمد حسین ہے، جو کہ PTCL کے ملازم ہیں، اور گزشتہ 22 سال سے میں ازواجی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوں۔ میری فیملی پہ اس پوسٹ کا کیا اثر ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ شخص جسے میں جانتی تک نہیں، ایک عسکری مجرم جس سے میری کوئی ذاتی وابستگی ناممکن ہے۔ ہم ہمیشہ سے سیاسی شعور رکھنے والے اس ملک کے قانون اور افواج پاکستان کے ساتھ آئینی بالادستی کے لیے آواز بلند کرتے چلے آئے۔ پریس کلب کے ارکان صحافی حضرت خود غور کریں، یہاں پریس کلب کا بھی نام استعمال ہو رہا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی از خود نوٹس لیں، اور میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ میری تصویر یا پھر میری آواز کو افواج پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کریں۔ کور کمانڈر کوئٹہ سے درخواست ہے کہ تمام وابستہ لوگوں کو منظر عام پہ لایا جائے، معاملے کی شفافیت اور اس کی تحقیقات کا باغور جائزہ لیا جائے۔ 2021 میں خود جمال مندوخیل صاحب کی عدالت میں موجود تھی، اور وہیں کھڑے ہو کے میں نے خود سوشل میڈیا وار کو روکا تھا کہ مخالفین اس حد تک گر جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار اور سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان کامران ملاخیل صاحب سے بھی استدعا ہے کہ خدارا آج میں ان کی سازشوں کا شکار ہوں، کل کو کوئی اور خاتون ہوگی، شاید وہ حوصلہ مند خاتون ہو لیکن آواز نہ اٹھا پائے، تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت کی ضرورت ملک کی 60% آبادی کو معیشت کے میدان میں بھی باہر نکلنا ہے اور سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھنا ہے، تاکہ ہمیں فیصلوں میں اعتدال نظر آئے۔ خدارا سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹ کو آپ ضرور شیئر کیجئے، لیکن ملک کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف کیا تاثر جاتا ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی، کہ جس خاتون نے آواز اٹھائی، انصاف کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سوشل میڈیا پہ جو پالیسی مرتب کی جا رہی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اپنی روایات کی پاسداری کریں۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ معاملے کی نشاندہی کرنا میرا قومی فریضہ ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، بحیثیت عوامی نمائندے، آپ کا اپنا ایک سیاسی سوچ اور منشور واضح کرنا آپ کی کردار کا تعلق ہے اس سے۔ میرا تعلق نہ PTI سے کبھی رہا، نہ عمران خان سے رہا، نہ مجھے ان کے جماعت کے لوگوں سے ایسے گرے ہوئے اقدام کی امید تھی۔ اگر آپ باشعور ہیں، آئینی حیثیت رکھتے ہیں، تو جناب ایسے اقدام اٹھائیں جو ملک کی سلامیت کے لیے خطرہ نہ ہو۔ سائبر کرائم برانچ کے ذریعے چیف جسٹس صاحب خود اس قسم کے گھٹیا لوگوں کی سازش کو بے نقاب کریں۔ آخر میں اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدہ رکھنے والے اسلامی جمہوریت پاکستان کے معزز صدر جناب آصف زرداری صاحب سے بھی درخواست کروں گی کہ مجھے ان سب دھمکانے والے، ڈرانے والے بے شعور لوگوں سے، ان کے گرے ہوئے اقدام سے، جو کسی بھی خاتون کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے، سامنے لائیں، تحقیقات کروائیں۔ مجھے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور میں اپنی ذاتی کوشش سے بلوچستان، پاکستان میں خواتین کی جدوجہد کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہو، اور اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے بعد آپ سب کے سپرد کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ کون یہ کر رہے ہیں آپ کی ساتھ کو، آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ؟ کیا اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر سکتے ہیں؟ سر، کیونکہ یہ قدم جو شروع ہوئے جب میں نے کورٹ میں اپنا کیس داخل کیا، اس کے بعد میرے آفس کو جو تالا لگایا گیا، SPK میں موجود ایک لابی جن کے نام میں نے لیے،
26/8 के बाद ये इकदामात हैं, क्योंकि दूसरी जानिब मेरी एक सफ़र को लोगों ने सराहना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं से मनाजिल वाज़ेह होते चली गई। तो मुझे लगता है कि वही लोग हैं, और ये इससे पहले जो कुछ पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें मेरी ओपोनेंट ने, ना वो मीडिया जो है ट्रायल का सामना करना चाहते हैं, ना वो कोर्ट में आना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों ने जब एक पोस्ट मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर की कि जी ब्लैकमेलर, आई कम्युनिकेट टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड एजेंसीज एज वेल, कि जनाब मुझे बताएं ब्लैकमेलिंग होती है किसी सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है जी, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं एसपीके के इन नामजद लोगों को ब्लैकमेल कर रही हूँ? आपको अपनी पोस्ट में कम अज कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो जवाब दे आप हों। तो ये पेज एक एबटाबाद से चल रहे थे, तारिक महमूद और राहिला मंजूर हमारी रजिस्ट्रार जो हैं वो इस पेज को रन करवा रहे हैं, उनके कहने पे ये पोस्ट चलाई गई थी। तो ब्लैकमेलिंग सर्टेन पॉइंट पे होती है, ऐसी कौन सी इनकी कमजोरी मेरे हाथ में थी और मैंने इसके एवज क्या तलब किया उनसे? तो ये इंतहाई गिरे हुए कदम हैं, झूठे इल्जामात हैं। मैं सिंपल अपनी एक छोटी सी तनख्वाह और अपनी छोटी सी रोजगार के जरिए को जारी सारी रखने के लिए आपके अगर जवाब दो तो हम मुजरिम, जवाब ना दो तो ये हंसी उड़ाते, हमें तंज और तानों का निशाना बनाया जाता है कि वेल एजुकेटेड है और उसके बावजूद ये खड़ी नहीं होती या जवाब नहीं देती, और जब जवाब दो तो कानून के दायरे में 1.5 साल के बावजूद ये आज तक प्रेजेंट नहीं हुए कोर्ट में, मीडिया ट्रायल का सामना ये नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ इस किस्म के इकदामात ले सकते हैं। और आज इंतहाई मुझे अफसोस है कि मुल्क के सबसे बड़े आईनी इदारों को इन्होंने शामिल कर दिया। इसमें इकबाल तन्हा जो नाम लिया गया है टिकटॉक आईडी, उसको तो जरूर सामने लाया जाए। सिर्फ एसपीके के ये मालूम लोग ही उन नामालूम हाथों को भी रिवील करना अब बनता है, क्योंकि यहीं से जुर्म की एक कड़ी शुरू हो जाती है, जो कि इंतहाई गलत है। हमने अगर इनिशियली मैटर को हमने फील्ड मार्शल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, कोर कमांडर कोयटा ने नहीं इस चीज को रोका तो ये मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा।